اتنی بڑی کتاب، اتنی مقدس اور عظیم کتاب جب ہمارے پاس ہے اور اگر ہم اس سے عاری ہیں، ہم دور ہیں، تو یقین جانیے ہمارا دل سوائے شیطان کے محل کا اور کوئی محل نہیں ہوگا۔ ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، شیطان رہنے والے گھر کی طرح ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی وہ کتاب عظیم ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہتوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کی ہستی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ آج ہماری جو ہستیاں خاک میں مل رہی ہے، آج جو جانوروں کی طرح مسلمانوں سے بہیو اور ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم قرآن سے ہم دور ہیں، اسی لیے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں۔ اور دیکھو وہ لوگوں کو جو قرآن سے لگے ہوئے ہیں، آج کنگال ہے تب بھی اس سے ہر انسان مرعوب ہے، بات کرنے کے لیے سوچتا ہے وہ صاحب قرآن سے کیسے بات کرے۔ اور ضروری بھی ہے صاحب قرآن کی عزت، صاحب قرآن کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ صاحب قرآن ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ آزادی دے گا، یا صاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اے اہل قرآن، اے قرآن کو پڑھنے والوں، قرآن کو سمجھنے والوں، قرآن کی تبلیغ کرنے والوں، چلو یہ سیڑھیاں تمہارے لیے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ اور تم جنت کی ان سیڑھیوں کو طے کرتے جاؤ، وہی تمہاری آخری منزل ہوگی جہاں تمہارے قرآن کی آیت ختم ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قرآن، صاحب قرآن کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ جوڑ دیا کہ ان من اجلال اللہ تعالی، ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت یہ ہے کہ ایک انسان حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، کہ جو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پھیلانے والا، قرآن کی تبلیغ کرنے والا، قرآن میں غلو اور افراط سے کام نہ لینے والا ہو، بدعتی نہ ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، ایسے لوگوں کی عزت میری عزت ہے۔ یہ رب کی رسول کا پیغام ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر موجود ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہمارے پاس ہے، اور خدا کی قسم جب بھی کسی قوم نے معجزے کو ٹھکرایا ہے وہ قوم صف ہستی سے مٹ چکی ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے مذاکرے کرو، ایک دوسرے سے سنو، یہ سنت ہے، اور جب سنو گے تو خدا کی قسم کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور سکینتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ جو قرآن پڑھو گے، قرآن کے حلقے لگاؤ، مجلس لگاؤ، پوچھو، سنو، سناؤ، جو بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں، ارے 1000 بار تم قل ہو اللہ احد پڑھ دو بیٹھے بیٹھے، کچھ نہیں آ رہا۔